وزیراعظم کا کامرا ایئر بیس کا دورہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مارکہ حق میں بھارتی جنگی طیاروں کو تباہ کرنے والے فضائیہ کے جانباز شاہینوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے خطاب میں کہا، پاکستان کی بھرپور اور فوری جواب دینے سے دشمن کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بہادر افواج نے اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ عسکری قیادت نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے تاریخ رقم کی۔ مودی سرکار نے اسرائیلی نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا، ہم نے بھرپور جواب دے کر غزہ کا بدلہ لے لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں جلسے سے خطاب، کہا اسرائیل پہلے دن سے پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کو مستقبل میں بھی بھارت کے اسرائیل گٹھ جوڑ سے محتاط رہنا چاہیے۔ مسلم حکمران ہمت کریں تو اسرائیل کی قوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ مودی کو اس کی اپنی پارلیمنٹ لان تان کر رہی ہے۔ پاکستان میں آج مکمل یکجہتی ہے، قوم کا فقید المثال اتحاد نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو منتخب آئٹمز پر زیرو ٹیرف دو طرفہ تجارت کی پیشکش کر دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی ہے۔ ذرائع نے بتایا یہ پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ بہت سی تجارت کریں گے۔ ہم نے جارحیت نہیں جواب دیا ہے، پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خیال، کہا پلوامہ کے بعد 13 دن بعد بھارت نے ایک قدم اٹھایا تھا، بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ہم نے ان کے جہاز کو تباہ کر دیا۔ لڑاکا طیاروں کی تباہی کے بعد بھارت عالمی سطح پر جھوٹ پھیلاتا رہا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان پر بے بنیاد الزام لگانا بھارت کا وتیرہ ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی جارحیت کے جواب میں فوری فیصلے کیے، عالمی برادری کو بتایا کہ بھارت کس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پوری قوم نے بھارت کے تمام عزائم خاک میں ملا دیے، پاک فضائیہ نے نئی تاریخ رقم کی۔ سینیٹر شہری رحمان کا اظہار خیال، کہا وزیراعظم نے مشکل وقت میں بہترین قیادت کی، بلاول بھٹو نے جنگ کے دوران عالمی فرنٹ سنبھالا، بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، ہمارے شاہینوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ مودی گجرات کا کسائی ہے، ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مودی کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے جواز بنایا، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، بھارتی جارحیت سے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ اجاگر ہوا۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی شدید مذمت، بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کا غیر ذمہ دارانہ بیان عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت روکنے کے لیے کافی ہے، بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری اور غیر قانونی اسمگلنگ پر عالمی برادری کو تشویش ہونی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے دوران سیز فائر کو مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی، رابطے میں دونوں ممالک کا سیز فائر برقرار رکھنے پر اتفاق۔ آپریشن بنیان المرصوص نے قوم کو متحد کیا، قوم کو عظیم فتح مبارک ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں خطاب، کہا قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح ملکی سلامتی میں حصہ ڈالا، ہماری فوج نے دشمن کو دھول چٹائی، نفرت کی سیاست ختم ہوتی، اب ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کا یوم تشکر، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا بہادر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بھارت کی عبرتناک شکست سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی، ہمارے شاہینوں نے اپنے جوش و جذبے سے دشمن کو دھول چٹا دی۔ اور بھارت میں سیکیورٹی خدشات، آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ کا بھی بھارت جانے سے انکار،
انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا اپنے کھلاڑیوں کو IPL کے ناک آؤٹ مرحلے میں شرکت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ ون ڈے اسکواڈ میں شامل 5 کھلاڑی IPL فرنچائزی سے وابستہ ہیں۔